السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کے لیے اس کی فارن پالیسی یہ طے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں اپنا راستہ کیسے بنائے گا۔ تو آج ہم نصابی مواد کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کن ستونوں پر کھڑی ہے اور اس کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ اچھا، تو اس تجزیے میں ہم 4 خاص چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ پھر بات ہوگی معاشی ترقی کے ہدف کی کہ وہ کتنا اہم ہے۔ اس کے بعد ہم پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھیں گے، اور آخر میں دفاع اور خود انحصاری کی اہمیت پر بات کریں گے۔ تو جو بھی بات ہم کریں گے اس کی بنیاد یہ نصابی مواد ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اسی کی روشنی میں سب سے پہلے ان بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں جن پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان بنیادی اصولوں کی، یعنی وہ گائیڈ لائنز جو پاکستان کے خارجہ پالیسی کا پورا فریم ورک بناتی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نظریات ہیں جو عالمی سطح پر پاکستان کے ہر قدم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ان اصولوں کو دیکھیں تو ان کا مرکز امن اور باہمی احترام ہے، مطلب اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا اور کوشش کرنی ہے کہ تمام جھگڑے پرامن طریقے سے حل ہوں۔ تو یہ سارے اصول ایک ایسے عالمی نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مستحکم اور پرامن ہو۔ ٹھیک ہے، تو نظریاتی بنیادوں کے بعد جو دوسرا سب سے اہم ستون ہے وہ ہے معاشی ترقی۔ دیکھیں، خارجہ پالیسی صرف دوسرے ملکوں سے تعلقات بنانے کا نام نہیں، بلکہ یہ قومی طاقت کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اور اس کی جڑیں مضبوط معیشت میں ہوتی ہیں۔ یہاں پر بات بہت سیدھی سی ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی صحت کا براہ راست تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی کتنی سنی جاتی ہے، اس کا کتنا اثر ہے۔ یعنی ایک مضبوط معیشت ہی ایک کامیاب خارجہ پالیسی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اب اس معاشی ہدف تک پہنچنے کے لیے کچھ خاص حکمت عملیوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے دنیا بھر سے تجارتی تعلقات بنانا، خاص طور پر چین کے ساتھ تجارت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد تجارت یعنی فری ٹریڈ کی پالیسی، ڈی ریگولیشن یعنی قانونوں کو آسان بنانا، اور نجکاری مطلب سرکاری اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر میں لانا۔ ظاہر ہے، معاشی ترقی کا گہرا تعلق پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے اور مستحکم تعلقات پر بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نصابی مواد کے مطابق پاکستان اپنے اہم پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو کیسے دیکھتا ہے۔ اچھا، جب بات ایران کے ساتھ تعلقات کی ہوتی ہے تو یہ نصابی مواد ان تعلقات کی گہری تاریخی، ثقافتی اور یہاں تک کہ مذہبی جڑوں پر بہت زور دیتا ہے۔ تو پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد گہری ثقافتی اور مذہبی وابستگی پر ہے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر بھی نظر آتا ہے، جیسا کہ D8 یعنی 8 ترقی پذیر ممالک کی جو اقتصادی تنظیم ہے، اس میں دونوں ملکوں کی مشترکہ رکنیت اس تعاون کا ایک ثبوت ہے۔ اب دوسری طرف اگر بھارت کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو انہیں تاریخی طور پر کافی پیچیدہ اور چیلنجز سے بھرا ہوا بتایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوششیں نہیں ہوئیں۔ ان کشیدہ حالات کے باوجود تعاون کی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے 1988 میں سارک کے پلیٹ فارم پر ہونے والا معاہدہ جو علاقائی تعاون کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش تھی۔ تو یہ موازنہ خطے کی پوری ڈائنامکس کو واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف ایران ہے جس کے ساتھ مشترکہ ورثے کی بنیاد پر گہرے تعلقات ہیں، اور دوسری طرف بھارت ہے جس کے ساتھ کشیدگی تو ہے لیکن ساتھ ہی مذاکرات اور امن کی کوششوں کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم ستون کی طرف، دفاع اور خود انحصاری۔ یہ صرف ملک کی خود مختاری بچانے کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسی کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ طیارہ JF-17 تھنڈر دفاعی خود انحصاری اور بین الاقوامی تعاون کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا خاص کیوں ہے۔ تو JF-17 تھنڈر ہے کیا؟ یہ ایک جدید ملٹی رول جنگی طیارہ ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے پاکستان اور چین نے مل کر تیار کیا ہے، جو اسے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ایک زبردست عملی مثال بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ JF-17 صرف ایک جنگی جہاز نہیں ہے، یہ ایک طرف تو چین کے ساتھ مضبوط دفاعی تعاون کا ایک ٹھوس ثبوت ہے، اور دوسری طرف یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصار ہونے کی طرف ایک بہت بڑے قدم کی علامت ہے۔
تو اگر ساری بات کو سمیٹیں تو لبے لباب یہ ہے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، امن پر مبنی نظریاتی اصول، دوسرا، قومی ترقی کے لیے معاشی اہداف، اور تیسرا، ملک کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان تمام بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے وقت کے چیلنجز پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس نئی سمت میں لے جا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔